السلام علیکم۔ انسان اور جن کی محبت کی ایک لازوال داستان، قسط نمبر 13۔ فجر کی پہلی اذان کے ساتھ ہی شیخ کمال کی آنکھ کھل گئی تھی۔ انہوں نے نماز کے لیے وضو کیا، مگر جیسے ہی وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آئے تو باہر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، جہاں آفا اپنے آس پاس سے بے خبر کسی ان دیکھی ہستی کے ساتھ فوارے کے پاس بیٹھی باتوں میں مشغول تھی۔ یہ وہی آفا تھی جو صبح تک بخار کی وجہ سے اپنے بستر سے اٹھنے سے بھی قاصر تھی، مگر اب اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کبھی بیمار بھی تھی۔ شیخ کمال بت بنے کھڑے تھے۔ شیخ کمال صاحب، جو میں نے دیکھا ہے آپ بھی وہی دیکھ رہے ہیں؟ زبیدہ بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں زبیدہ، مجھے لگتا تھا شاید یہ ہمارا وہم ہے یا آفا کو کوئی بیماری ہے، مگر یہ کچھ اور ہے، انہوں نے آفا کی طرف دیکھ کر کہا، جو کسی بات پر بے اختیار مسکرا رہی تھی۔ شیخ صاحب، ہماری بچی کو کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ کون ہے جو اس کے وجود کے ساتھ جڑ گیا ہے؟ انہوں نے غم زدہ لہجے میں کہا۔ یہ ہماری کوئی آزمائش ہے زبیدہ، دعا کرو ہم اس آزمائش پر پورے اتریں۔ ہم تو اللہ کے گناہ گار بندے ہیں، آج مولوی قیوم آ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ اس آزمائش سے نکلنے میں ہماری مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا، شیخ صاحب میں صبح ہوتے ہی آپا سے بات کرتی ہوں، وہ اسفر کا رشتہ لے کر آئیں اور ہم جلدی سے جلد آفا کی شادی کر دیں۔ انہوں نے آفا کو اب واپس اپنے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ کر کہا، تم ابھی جلدی بازی مت کرو، مولوی صاحب کو یہاں سے ہو کر جانے دو اور پہلے ایک بار آفا سے اس کی مرضی پوچھ لو وہ کیا کہتی ہے، پھر آپا سے بات کر لینا۔ انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا، آفا کو اس شادی پر راضی کرنے کا کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تم کو مناسب لگے، میں نماز پڑھ لوں، تم بھی نماز پڑھ لو۔ یہ کہہ کر شیخ کمال صاحب صحن میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگے۔ زبیدہ بیگم کو کل آفا کی حالت دیکھ کر آشو نے سب کچھ بتا دیا تھا، مگر وہ اس بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب اپنی آنکھوں سے آفا کو کسی سے باتیں کرتا دیکھ کر ان کو آشو کی باتیں سچ لگ رہی تھیں اور اب وہ یہ معاملہ جلد سے جلد ختم کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ آفا کی شادی اسفر سے کروا کر ہی رہیں گی، چاہے اس کے لیے ان کو کسی کے ساتھ زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ آفا کی طبیعت اب بہت بہتر تھی، تھوڑی سی کمزوری تھی، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ ارے واہ، آپ ہی اکیلے کے لیے مسکرائے جا رہا ہے، ویسے شکر ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی، ورنہ ہم سب تو بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اس نے بہن کے گلے لگتے ہوئے اس کو بولا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں آشو، وہ واپس آ گیا ہے، میرا ضمیر واپس آ گیا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ یہ بات سن کر آشو کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہوئی تھی۔ آپ یہ سب کب تک چلتا رہے گا؟ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اس کا انجام کیا ہوگا جانتی ہیں؟ اس نے بہن کو سمجھایا۔ محبت کرنے والے کبھی انجام کی پرواہ نہیں کرتی ہیں، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ آشو نے اس بات کا جواب دینے ہی والی تھی جب زبیدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ آشو، تم یہاں بیٹھی ہو، کچن میں کتنا کام ہے، جمعے کی نماز کے بعد تمہارے بابا کے دوست نے آنا ہے، چلو تم باتوں میں مصروف ہو، آفا کو آرام کرنے میں دو۔ انہوں نے اس کو ڈانٹ کر کہا، بابا کے کون سے دوست آ رہے ہیں؟ امی، میں بھی کچھ مدد کرواؤں آپ کی کچن میں؟ اس نے کہا، نہیں بیٹا، ابھی تمہاری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی ہے، تم آرام کرو۔ انہوں نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ مہمان والی بات وہ گول کر گئیں اور کمرے سے چلی گئیں۔ جمعے کی نماز کے بعد مولوی قیوم اور ڈاکٹر احمد شیخ کمال کے گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ تھوڑی اونچائی پر ایک سیاہ رنگ کا پرندہ بالکل ان کے سر کے اوپر سے گزر کر گیا۔ انہوں نے مڑ کر آسمان پر اڑتا ہوئے اس پرندے کو دیکھا، تسبیح پڑھتے ہوئے بڑے کمرے میں چلے گئے۔ شیخ کمال نے کھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے زبیدہ بیگم سے کہہ کر کھانے لگوایا۔ شیخ صاحب، اس تکلیف کی ضرورت نہیں تھی، میں تو بہت کم دوپہر کو کھانا کھاتا ہوں۔ ہاں البتہ احمد میاں سے پوچھ لیں، یہ کھائیں گے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب، تکلیف کیسے؟ یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے جو آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں، احمد میاں تو کھائیں گے ہی، آپ بھی ہمارے ساتھ دیں گے؟ انہوں نے کہا، میزبان اگر اتنی محبت سے دعوت دیں تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے، آپ کی خوشی کے لیے چلیں ہم بھی آپ کے ساتھ دیتے ہیں، انہوں نے کہا۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ مولوی صاحب نے بس شیخ صاحب کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا سا ہی کھانا کھایا تھا، ورنہ وہ یوں کسی کے گھر پر کم کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد مولوی قیوم نے حافظ کو بلانے کے لیے کہا۔ حافظ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب زبیدہ بیگم نے اسے کمرے میں جانے کا کہا۔ حافظ نے ماں کو کہا، وہ کچھ دیر میں آتی ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ تمہارے بابا نے لگتا ہے پھر کسی ڈھونگی بابا کو بلایا ہے، یاد رکھنا اس بار اس بابے کی لاش ہی اس گھر سے جائے گی، جمیل نے حافظ کے سامنے آ کر غصے سے کہا، جو جائے نماز طے کر کے رکھ رہی تھی، اگر تم کہتے ہو تو میں نہیں جاتی ہوں۔ اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے مڑ کر کہا،
نہیں جاؤ، میں بھی تو دیکھوں یہ کیا چیز ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، اس نے کہا اور حافظ کے ساتھ ہی چل پڑا۔ حافظ نے بڑے کمرے میں قدم رکھا جہاں مولوی قیوم، ڈاکٹر احمد اور اس کے والدین بیٹھے تھے۔ حافظ نے ان کو سلام کیا اور نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ 38 سال کی عمر کے تھے، سفید کاٹن کی شلوار قمیض میں ملبوس سرخ و سفید رنگت۔ ان کی صحت اس میں عمر بھی مقابل رشک تھی۔ یہاں ہم بتاتے چلیں کہ زمیل بھی کمرے میں حافظ کے ساتھ ہی داخل ہوا تھا، جو حافظ کے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ چہرے پر سفید داڑھی، روشن سی گہری آنکھیں جو انسان کے اندر تک دیکھ لیتی ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑے وہ سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ حافظ نے ایسا نورانی چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے حافظ کا سلام کا جواب دیا اور اپنا ہاتھ شفقت سے ان کے سر پر رکھا۔ حافظ بالکل ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ زمیل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ مولوی قیوم نے آنکھوں سے اشارہ کیا اور کمرے میں موجود حافظ کے والدین باہر چلے گئے۔ مولوی قیوم اور حافظ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے والدین کے سامنے بات کرنے سے گھبرا نہ جائے، اس لیے انہوں نے دونوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ یعنی کہ زمیل کمرے میں موجود تھا اور والدین کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب کمرے میں حافظ، مولوی قیوم اور صرف ڈاکٹر احمد موجود تھے۔ جب مولوی صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا تو حافظ بیٹی، آپ سے اس کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ انہوں نے بہت نرم لہجے میں پوچھا۔ کون سی ملاقات؟ میری تو کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، حافظ نے کہا۔ میں اس سے ملاقات کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ حافظ جب کمرے میں داخل ہوئی تھی ان کو اس کا احساس پہلے ہی ہو گیا تھا کہ وہ اکیلی نہیں آئی ہے، مگر وہ ان پر ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی اس کمرے میں آئی ہوں، اس نے ان کی بات پر چونکتے ہوئے کہا۔ بیٹا، میں سب کچھ جانتا ہوں، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں، انہوں نے کہا۔ ان کی اس بات پر اس نے پیچھے مڑ کر زمیل کی طرف دیکھا، جس نے اسے کہا وہ جو پوچھ رہی ہیں وہ بتا سکتی ہے، اور پھر حافظ نے ساری بات مولوی قیوم کو بتا دی۔ کچھ زمیل کی اجازت اور کچھ مولوی صاحب کا انداز ایسا شفیق تھا کہ وہ ایک رپورٹ کی طرح سن کے ہر سوال کا جواب دیتی گئی۔ اس سارے وقت میں ڈاکٹر احمد بہت خاموشی سے اپنی ڈائری میں ہر بات کو نوٹ کرتے رہے۔ حافظ سے ساری بات سننے کے بعد مولوی قیوم نے حافظ سے کہا کہ وہ زمیل سے کہے کہ وہ ان کے سامنے آئے۔ نہیں، میں اس سے یہ نہیں کہوں گی، آپ اس کو قید کر لیں گے، اس نے ڈر کر کہا۔ بیٹا، ایسے کیسے کسی کو قید کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات تم کو بھی معلوم ہوگی کہ زمیل کا تعلق جس مخلوق سے ہے اس کو عمل کے بنا قید نہیں کیا جا سکتا ہے، انہوں نے کہا۔ مگر میں کیسے آپ کی بات کا یقین کر لوں کہ آپ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اسے کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اسے کہو میرے سامنے ظاہر ہو، انہوں نے پیار سے کہا۔ حافظ نے پھر زمیل کی طرف دیکھا، دیکھ کر اس بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ زمیل نے حافظ کو پریشان دیکھا تو مولوی صاحب کے سامنے آنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ مولوی صاحب کوئی عام بزرگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، وہ آپ کے سامنے آنے کو تیار ہے۔ یہاں مولوی قیوم جو ہے وہ صرف زمیل سے بات کرنا چاہ رہے تھے، آگے کا جو عمل تھا وہ بعد میں کریں گے، مگر اب آپ وعدہ کریں آپ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی، میں وعدہ کرتا ہوں اسے کچھ نہیں کہوں گا، انہوں نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد حافظ جان بیٹھی تھی وہاں سے ایک خوبصورت نوجوان نمودار ہوا۔ ڈاکٹر احمد جو کچھ لکھنے میں مصروف تھے، حیرت سے زمیل کو دیکھ رہے تھے۔
کیا واقعی ان کے سامنے ایک جن ذات تھا؟ کیا یہ سب کچھ سچ تھا جو وہ دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے سوچا۔ ضمیر آگے بڑھا اور مولوی قیوم کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر احمد صرف ان کی باتیں نوٹ کر رہے تھے، وہ کوئی عمل یا کوئی تسبیحات نہیں کر رہے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو تم ہو ضمیل، بہت ذکر سنا ہے تمہارا، آج تمہیں دیکھ بھی لیا ہے۔ مولوی قیوم نے اسے دیکھ کر کہا، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کسی سے تمہاری بہت تعریف سنی ہے، اور جیسا سنا تھا تم ویسے ہی ہو۔ انہوں نے کہا، کس سے سنا ہے میرے بارے میں؟ کیا جانتے ہیں میرے بارے میں؟ ضمیل نے پوچھا۔ وقت آنے پر یہ بھی معلوم ہو جائے گا، مگر مجھے تم بتاؤ، تم اس لڑکی سے کیا چاہتے ہو؟ اس کے جسم میں، اس جسم پر، دماغ پر قبضہ کیوں ہوا ہو؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے حافظہ کو وجود پر قبضہ کی جمایا ہے؟ یہ آپ کے سامنے بیٹھی ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، یہ میری طرف سے ہر طرح سے آزاد ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ اس نے کہا، بیٹا تم شاید یہ بھول رہے ہو، تم ایک جن ذات ہو اور حافظہ ایک خاک زادی۔ تم دونوں کی محبت قدرت کے قانون کے خلاف ہے، یہ سوائے تم دونوں کے دکھ اور تکلیف کے کچھ نہیں دے گی۔ وہ انسان ہے، اس کا طرز زندگی اور ہے، اور سمجھنے کی کوشش کرو اور حافظہ کی زندگی سے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، میں ضمیل کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ حافظہ نے ان کی بات پر چونکتے ہوئے کہا، مولوی قیوم ایک بات یاد رکھیں، میں حافظہ کو چھوڑ دوں یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ مجھے چاہے جتنی مرضی دلیلیں دے دیں، مگر محبت کسی دلیل کو نہیں مانتی ہے۔ میں حافظہ سے نکاح کر کے اس کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ آپ جانتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس بارے میں سوچیے گا ضرور۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں۔ اس نے یہ بات بہت ادب سے کی تھی کہ مگر اس کی بات کرنے کا انداز میں ایک دھمکی بھی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہاری بات پر کچھ غور کرتے ہیں۔ مولوی قیوم نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ وہ جانتے تھے ابھی اگر ضمیل پر سختی کی تو معاملہ بگڑ بھی سکتا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ضمیل کو کون روک سکتا ہے، اب وہ ہی اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر مولوی صاحب چپ ہو گئے۔ ضمیل کے جانے کے بعد انہوں نے حافظہ کو بھی وہاں سے جانے کا کہا، کیونکہ ان دونوں کو ابھی کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے۔ وہ جان گئے تھے کہ ضمیل نے حافظہ کے وجود تک رسائی حاصل کر لی ہے، اس لیے حافظہ پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ مولوی قیوم نے شیخ کمال اور زبیدہ بیگم کو بلا کر ساری صورتحال بیان کی۔ مولوی قیوم جائے نماز بچھا کر گھر کا حصار کیا، اور ساتھ ہی ایک تعویذ بھی دیا جو حافظہ کے گلے میں پہنانا تھا اور اسے کسی صورت نہیں اتارنا تھا۔ ایک کیل جو گھر کے داخلی دروازے میں لگائی تھی وہ دی۔ مولوی صاحب نے تاکید کی تھی کہ حافظہ کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے، کیونکہ ان کے حصار کے بعد ضمیل گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، مگر حافظہ تو گھر سے باہر جا سکتی تھی نا، اس لیے اس کا باہر جانا منع کر دیا تھا تاکہ وہ ضمیل تک نہ پہنچ سکے۔ ساتھ ہی حافظہ کو کوئی ایسی چوٹ نہ لگے جس سے اس کا خون بہہ کر زمین پر گر سکے، کیونکہ ایسا ہوتے ہی اس کا باندھا ہوا حصار ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے ہر بات تفصیل سے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مولوی صاحب، ہم ان ساری ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ کمال نے مولوی صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، فی امان اللہ۔ مولوی قیوم نے شیخ کمال سے اجازت لی اور ڈاکٹر احمد کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد شیخ کمال حافظہ کے پاس آئے، وہ اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گئے۔ میں نہیں جانتا بیٹا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، مگر مجھے بس اتنا ہی معلوم ہے کہ تم مجھے بہت عزیز ہو، میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اپنے بابا کے بات کا مان رکھو گی؟ یہ لو، یہ تعویذ کسی صورت تم نے گلے سے نہیں اتارنا ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر تعویذ رکھتے ہوئے کہا، یہ مت سمجھنا یہ تعویذ تمہیں ضمیل سے دور کرنے کے لیے دیا گیا ہے، یہ تعویذ کچھ اندیکھی شیطانی مخلوق سے تمہاری حفاظت کے لیے دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکے نہیں۔ حافظہ کو اپنی اور ضمیل کی محبت پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، نہ ہی وہ اس کا خوف تھا کہ ان کی محبت کے بارے میں اب سب لوگ جانتے ہیں، کیونکہ شاید محبت انسان کو نڈر بنا دیتی ہے۔ حافظ چاہے ضمیل سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتی تھی، مگر اپنے باپ کی بات سے انکار کرنا بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔
اس لیے اس نے ان کا دیا ہوا تویز گلے میں پہن لیا۔ تاریک کمرے میں بیٹھے ہوئے سیاہ لباس میں ملبوس شخص نے سامنے جلتی ہوئی آگ میں کوئی سفوف ڈالا اور ساتھ ہی کسی پرندے کے پر اس میں جلا دیے۔ تبھی کمرے میں ہر طرف دھواں بھر گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ دھواں ایک سیاہ ہولے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بتاؤ کس کے لیے مجھے بلایا ہے؟ سیاہ ہولا میں سے آواز آئی۔ تم نے پوچھا تھا نا کمور، مجھے تم سے کیا کام ہے؟ میں نے تجھے کیوں قید کیا تھا؟ وہ کام کرنے کا وقت آ گیا ہے، سیاہ لباس والے شخص نے اسے دیکھ کر کہا۔ 2 دن بعد اماوس کی رات ہے اور ہم نے اپنے راستے کے سب سے بڑے رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ اس نے میرے کتنے ہی چیلوں کو مار ڈالا ہے۔ میں سب سے بڑی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کو مارے بنا ممکن نہیں ہے، اس نے غصے سے کہا۔ وہ کون ہے جو تجھ سے جیسے شیطان کو ہر کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے؟ سیاہ ہولے نے ہنستے ہوئے کہا۔ زمیل کو تو جانتے ہوگے، تمہاری طرح ایک جن ہے مگر بہت طاقتور ہے۔ اسے زیر کرنا آسان نہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے، مگر اس سے پہلے تم نے ایک کام کرنا ہے جو زمیل کو زیر کرنے میں تمہاری مدد کرے گا۔ وہ ایک خاک زادی کے عشق میں گرفتار ہے، تم کو اس لڑکی کے وجود پر قابض ہونا ہے، اس نے کہا۔ انسانوں کو قابو کرنا کون سا مشکل کام ہے، اور وہ زمیل، اس سے تو بہت پرانا حساب چکتا کرنا ہے۔ سیاہ ہولے نے کہا۔ نہیں کمور، وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، اس پر قابض ہونا اتنا آسان نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے تم یہ کام بخوبی انجام دے لوگے، اس نے کہا۔ تم کمور کو جانتے نہیں ہو، وہ کیا کر سکتا ہے، اب دیکھو میں اس زمیل کو کیسے زیر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سیالہ ایک گردنما پرندے کی شکل اختیار کر کے اڑ گیا۔ جاری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے اور آپ لوگ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آئے گی۔ ایپیسوڈ نمبر 12 اور ایپیسوڈ نمبر 13 ہم نے دونوں ہی آج اپلوڈ کر دیے، کل انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 14 بھی اپلوڈ کریں گے۔ تب تک ہمیں دیں اجازت۔